اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، جن میں پھل، سبزیاں اور مختلف قسم کی غذائیں شامل ہیں، جن میں سے ایک شکرقندی ہے جس کو انگریزی میں سویٹ پوٹیٹو کہا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ قدرتی طور پر میٹھا ہوتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال دنیا کے مختلف ممالک میں کیا جا رہا ہے اور یہ نہ صرف غذائیت کے اعتبار سے بلکہ علاج معالجہ اور تجارتی پہلوؤں میں بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ شکرقندی کا پتہ قدیم امریکی باشندوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شکرقندی کی کاشت سب سے پہلے وسطی اور جنوبی امریکہ میں کی گئی۔ شکرقندی کو یورپ میں متعارف کرانے والا کولمبس تھا۔ اس کے متعارف ہونے کے بعد یہ دنیا کے مختلف خطوں تک پہنچتی رہی اور آج شکرقندی کی کاشت امریکہ، افریقہ، ایشیا اور یورپ میں بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے۔ شکرقندی کو برصغیر پاک و ہند میں بھی صدیوں سے جانا جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب بازاروں میں بھٹے اور مونگ پھلی کے ساتھ شکرقندی نظر آتی ہے تو یہ موسم سرما کی خاص سوغات محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان میں شکرقندی کی کاشت زیادہ تر پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں کی جاتی ہے۔ شکرقندی کی بہترین کاشت کے لیے آب و ہوا کا نرم اور ہلکا ہونا بے حد ضروری ہے۔ شکرقندی کے پودے میں زیادہ دیر پانی کا کھڑا ہونا نقصان دہ ہے، اسی وجہ سے زیر زمین نکاسیاب کا ہونا اشد ضروری ہے۔ نیم گرم موسم اور نمی میں کاشت کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ شکرقندی کی بہت سی اقسام ہیں اور اس کا ذائقہ اور رنگ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر شکرقندی کو غذائی خزانے کا نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ شکرقندی کے استعمال سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ شکرقندی میں موجود پوٹاشیم، میگنیشیم، کاربوہائیڈریٹس، منرلز، وٹامنز، کیلوریز، گرام فائبر، آئرن اور پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال زیادہ تر آنکھوں کے مریض کرتے ہیں کیونکہ اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں کی بینائی کے لیے بے حد مفید ہے۔ شکرقندی میں وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں جو قوت مدافعت کو مضبوط بناتے ہیں اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی کافی حد تک مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ شکرقندی کا ذائقہ میٹھا ضرور ہے لیکن یہ خون میں شکر کی مقدار کو تیزی سے نہیں بڑھاتی، جس کی وجہ سے شوگر کے مریض اس کا استعمال کرتے ہیں۔ شکرقندی میں موجود فائبر کی وجہ سے ہاضمے میں بھی بہتری آ جاتی ہے، قبض دور ہو جاتا ہے اور آنتوں کی صحت برقرار رہتی ہے۔ اس کے استعمال سے بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی کافی حد تک آرام ملتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بھی نجات پائی جا سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق خلیوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور کیروٹین کینسر کے خدشے سے بچاتے ہیں۔ شکرقندی کا استعمال وزن کم کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ کافی دیر تک بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور کھانے میں خود بخود کمی آ جاتی ہے اور وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال بھون کر یا ابال کر بھی کیا جاتا ہے۔ شکرقندی سے چپس، پکوڑے، کھیر اور حلوہ بھی بنایا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کا استعمال سوپ بنانے اور بیکنگ کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ شکرقندی کا استعمال قدرتی جڑی بوٹیوں کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اور اس کی دوائیاں بھی تیار کی جاتی ہیں جو کہ جلدی امراض میں مبتلا ہونے والوں کے لیے کافی حد تک مفید ہیں۔ شکرقندی کے پتوں کو کئی ممالک میں سبزی اور سلاد کے طور پر کھایا جاتا ہے۔ آج درجنوں ممالک میں شکرقندی کو بنیادی غذا کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ افریقہ میں اس کا استعمال غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شکرقندی کی سب سے زیادہ پیداوار چین میں ہوتی ہے۔ پاکستان میں شکرقندی کو زیادہ تر موسمی سبزی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ شکرقندی اور عام آلو
ایک دوسرے سے مختلف پودوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکرکندی کا رنگ صرف برا نہیں بلکہ شکرکندی سفید، نارنجی، جامنی اور سرخ رنگ کی بھی پائی جاتی ہے۔ شکرکندی کو قدرتی توانائی کا ذخیرہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ توانائی فراہم کرتی ہے۔ شکرکندی صرف ذائقے میں لذیذ ہی نہیں بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی کافی حد تک مفید ہے۔ پاکستان میں سردیوں کے موسم میں اس کا استعمال عام ہے، اور اگر ہم اس سبزی کا استعمال یقینی بنا لیں تو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکرکندی ایک سبزی ہی نہیں بلکہ ایک قدرتی دوا بھی ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ آپ کی صحت اور تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔